اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک آقا کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھ لو، معلوم کر لو ان باتوں کو جنہیں تم نہیں جانتے ہو اہل علم سے، جانکار لوگوں سے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قرآن عظیم میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب ذرا ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا جاننے والے، جانکار اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ نہیں، علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ متعدد مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے علم کے بارے میں بتائے ہیں۔ حدیث پاک میں پیغمبر اسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر ایک مسلمان پر، اس میں مرد عورت سب داخل ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ ایک حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، وہ جو شخص ہے اس کے دو بھائی تھے۔ دوسرا جو اس کا بھائی تھا وہ پڑھنے میں لگا رہتا تھا، مکتب میں جاتا تھا، علوم دنیا حاصل کرتا تھا، دین کا علم سیکھتا تھا، اور یہ جو تھا یہ کام کرتا تھا، کماتا تھا، گھر کے اخراجات چلاتا تھا۔ شکایت لے کر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میرا ایک بھائی ہے جو ہمیشہ پڑھنے ہی میں لگا رہتا ہے، علم حاصل کرنے ہی میں لگا رہتا ہے، کماتا وماتا نہیں ہے، میں اکیلے ہی گھر کا سارا خرچہ اٹھاتا ہوں، دن بھر محنت مشقت کرتا ہوں، اور جو روپے پیسے حاصل ہوتے ہیں اس سے خرچ کے اخراجات کو میں اس میں خرچ کرتا ہوں۔ میرا بھائی وہ کماتا نہیں ہے، کم نہ کمانے کی شکایت اللہ کے نبی سے اس نے کیا۔ اب جانتے ہیں پیغمبر نے کیا فرمایا، سرور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا، اب حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے یہ کہا کہ اے شخص جو تم شکایت لے کے آئے ہو، اللہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے
جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلا پلا لے رہے ہو، جو روپے پیسے کما لے رہے ہو، تمہیں معلوم ہے یہ صرف اور صرف برکت ہے اور نتیجہ ہے تمہارے اس بھائی کا جو پڑھ رہا ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے، جو علم دین کے حصول میں لگا ہوا ہے، اسی کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں رزق عطا کر رہا ہے اور تمہیں پورے گھر کو چلا لے رہا ہے۔ اس کو پڑھنے دو۔ پیغمبر نے حدیث میں اس طرح فرمایا۔ آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے چلے جائیں، بے شمار مقامات پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کی ترغیب فرمائی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ علم کو حاصل کرنے کی پہلی درسگاہ اسلام میں، مذہب اسلام میں علم حاصل کرنے کا پہلا کلاس روم، پہلی درسگاہ، پہلا اسکول صفہ چبوترا تھا۔ جو لوگ حرمین شریفین کی زیارت کیے ہیں اس چیز کو صفہ چبوترے کی زیارت کی، جو مسجد نبوی میں ہے، ایک چبوترا سے بڑا تھا۔ وہی چبوترا اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی، مذہب اسلام کا۔ جو لوگ مفلوق الحال تھے، غریب تھے، نادار تھے، رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ لوگ اسی چبوترے پر رہا کرتے تھے۔ بڑا سا کھانا پینا رہنا سہنا وہیں پہ ان کا تھا۔ ان کا کام کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف علم حاصل کرنا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھاتے تھے، دین سکھاتے تھے۔ جو بھی وحی کا نزول ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے تھے۔ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ یا پہلی یونیورسٹی تھی، اور دین کا سیکھنا وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ آج ہمارا بھی بیٹھے، ہمارے لیے تو کرسی کا انتظام ہے، کھانے پینے کی سہولیات ہے۔ جو لوگ چبوترے پر بیٹھ کر علم حاصل کر رہے تھے صفہ پر، روایت میں آیا کہ ان کے پاس کھانے کا نہیں ہوتا تھا، لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو اپنے اپنے گھروں سے کھجور لاتے تھے اور لا کر اس چبوترے پر رکھ دیتے تھے۔ جو حاجت مند جن کو کھانے کی خواہش ہوتی تھی، اس کھجور کو کھا کر پیٹ بھر لیتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں آتی تو اصحاب صفہ یوں ہی سو جاتے تھے، لیکن اس چبوترے کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، علم کے حصول میں لگے رہتے تھے۔ آج ہم تک جو علم پہنچا ہے، دین جو ہم سیکھے ہیں، یہ بہت آسانی سے نہیں آیا ہے۔ یہ دین کے احکامات بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے، ہزاروں کلو میٹر کا مشقت کا سفر کیا ہے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، ایک ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ان سب کو بیان کریں۔ چند چیزیں میں آپ کو بیان کروں اور آپ کی توجہ کو مرجوع کرانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے دین کی علم کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے خوشخبری دی ہے۔ حدیث پاک اصحاب سیاح نے نقل کیا ہے، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کے ایک گوشے میں چند منٹ علم دین حاصل کرنا، چند منٹ دین کا علم سیکھنا، پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ خیر من احیائها،
پوری رات جاگ کر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے رات کے ایک گوشے میں بیٹھ کر علم دین کو حاصل کرنا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اور آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یقیناً ہم کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب شب برات میں آپ لوگوں نے پوری رات جاگ کر عبادت کر کے حاصل کیا ہے۔ پوری رات نفل نماز پڑھ کر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب تھوڑی دیر بیٹھ کر علم سیکھنے کا ملتا ہے، اس سے زیادہ۔ اب پیغمبر نے جو دین دیا ہے بڑی آسانی سے نہیں پہنچ گیا ہم تک۔ ایک ایک مسئلہ کے لیے صحابہ کرام نے بڑی محنت و مشقت کی ہے اور دور دراز کا سفر کیا ہے۔ یہ دین جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے، لیکن افسوس آج ہم نے اپنے دین کو پس پشت ڈال دیا۔ دینی احکام سے ہم نے دوری اختیار کر لی، اس کا نتیجہ جانتے ہیں آپ؟ ہر محاذ پر ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، ذرا سروے رپورٹ اٹھا کر دیکھیں سچر کمیٹی کی، جو کمیٹی بیٹھائی گئی تھی کانگریس حکومت میں مسلمانوں کی حالت کو جاننے کے لیے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ گوگل کر سکتے ہیں آپ، اخبارات کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ۔ کیا رپورٹ پیش کیا گیا ہے؟ ایجوکیشن کے معاملے میں، علم کے معاملے میں اس وقت پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، مسلمانوں کا جو گراف ہے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ان قوموں سے جو قومیں دلت میں شمار کی جاتی ہے، جن کو رہنے سہنے کا ڈھنگ بھی معلوم نہیں تھا، دلت سماج سے بھی نیچے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کا گراف گرا ہوا ہے۔ یعنی پرسنٹیج کی بات کی جائے تو مسلمانوں کی تعلیمی حالت دلت قومیں سے بھی نیچے ہے۔ یہ ہوائی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ باضابطہ سروے کیا گیا پورے ہندوستان کا، کمیٹی بٹھائی گئی حکومت بہار گورنمنٹ کی طرف سے، انڈین گورنمنٹ کی طرف سے، اور باضابطہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں سچر کمیٹی کے رپورٹ پیش کیا گیا کہ ایجوکیشن کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں سب سے پچھڑا قوم مسلم ہے۔ جبکہ مستقبل میں آئے، جب ماضی میں جائیں گے، ہماری تاریخ کتنی روشن تھی۔ بیک وقت 3 بر اعظم، ایشیا، یورپ، افریقہ، بیک وقت 3 بر اعظم میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں ہم آگے تھے۔ لیکن ایسا کیا ہوا ہمارے ساتھ کہ ہر جگہ ہم کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، اور تعلیمی میدان گرتے گرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ جو سب سے پچھڑا قوم شمار کی جاتی تھی اس دنیا میں، اس سے بھی نیچے علم کے میدان میں پیچھے چلے گئے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ صرف روپیہ کما لینا، اچھا سا گھر بنا لینا، یہ بہادری نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، آدھی روٹی کھاؤ پر بچوں کو پڑھاؤ۔ ایک ٹائم بھوکا رہ لو لیکن اپنے بچوں کا ایڈمیشن ضرور کرا دو۔ خیر، یہ ہمارا المیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی باتیں بتاتے تھے، احکام کی تعلیم دیتے تھے، تو جو صحابہ کرام تھے اس کو محفوظ کر لیتے تھے، اس کو نوٹ کر لیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کتنا احتیاط کیا صحابہ کرام نے دین کو پہنچانے کے لیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک حدیث کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پورے تاریخ انسانی کو اٹھا کر اب جائزہ لے لے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں گزرا ہے سوائے ہمارے نبی کو چھوڑ کر، جس کی پیدائش سے لے کر اس دنیا سے فوت ہونے تک زندگی کے ہر گوشے کو لکھ لیا گیا ہے اور یاد کر لیا گیا ہے۔ یہ صرف خصوصیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر قدم کو مسلمانوں نے نوٹ کر لیا، محفوظ کر لیا، پوری زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک چیز، ایک علم کی طلب کے لیے انہوں نے کتنی بڑی مشقت کی۔ یہ تھا معاملہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی باتیں بتاتے تھے تو تمام صحابہ حاضر نہیں ہو پاتے تھے، جتنے لوگ حاضر تھے سب سنتے تھے، اور جو لوگ حاضر نہیں ہو پاتے تھے وہ لوگ ان لوگوں سے پوچھتے تھے جو لوگ حاضر تھے۔ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت منقول ہے، آپ پڑھیں گے اور حیرت میں پڑھیں گے کہ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو مدینہ ہجرت کر کے حضور کے تشریف لانے پر میزبانی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس شرف کے حصول کے باوجود علم حدیث کے لیے ان کی مسائی کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک حدیث آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا تھا، لیکن سرکار جب وصال فرما گئے، آپ پردہ فرما گئے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث میں کچھ شبہ ہو گیا کہ ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ یہ کہا تھا، ہمارے نبی نے یہ لفظ کہا تھا کہ یہ لفظ کہا تھا۔ ان کو بڑا تکلیف ہوا کہ اللہ کے نبی تو وصال فرما گئے، ہم کن سے پوچھیں گے کہ سرکار نے کیا کہا تھا، کس طرح سے ہم کنفرم کریں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ ہم کو تو ذرا شک ہو گیا ہے۔ اب دراصل ان کو شبہ ہو گیا تھا۔ اب جس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی تھی، دین کی اس بات کو سرکار نے بتایا تھا، تو جن لوگوں نے اس بات کو سنی تھی، یعنی جو لوگ اس مجلس میں موجود تھے، حضرت ابو ایوب انصاری سب کو نہیں جانتے تھے، ان میں ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر کو وہ جانتے تھے کہ وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے جب سرکار نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تھا، یہ حدیث بیان فرمایا تھا۔ اب وہ جو صحابی جو اس حدیث کو سنے ہوئے تھے، ان دنوں مصر میں رہتے تھے، مدینہ چھوڑ کر مصر میں رہا کرتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں رہتے تھے۔ اب ان کو اس حدیث کو کنفرم کرنا تھا، کیونکہ اس حدیث کو سننے والے اب دو ہی لوگ ہیں، ایک ابو ایوب انصاری ہے اور دوسرا عقبہ بن عامر جو مصر میں ہے۔ اب کریں کیا؟ پوری روایات ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا خریدا، سواری کا انتظام نہیں تھا، انہوں نے ایک گھوڑا خریدا اور راستے سفر باندھا مصر کا۔ مدینہ سے مصر کی دوری آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل میپ پر کتنا ہے، مہینوں کی مسافت ہے مدینہ شریف سے مصر۔ سفر باندھا، سفر پر نکل پڑے۔ کس چیز کے لیے؟ پیغمبر نے ایک بات کہی ہے، ایک حدیث ارشاد فرمایا ہے، وہ حدیث حضرت ابو ایوب کو یاد بھی ہے،
پر ان کو کچھ شبہ ہو گیا ہے نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ کہا ہے. اب اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک گھوڑا خریدتے ہیں اور سفر پر نکل پڑتے ہیں مصر. مہینوں کی مسافت طے کرتے کرتے، راستوں کی مشقت سہتے سہتے مصر پہنچ جاتے ہیں. مصر پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے ہیں مصر جب پہنچتے ہیں تو اس وقت مصر کے گورنر تھے مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی صحابی تھے، مصر کے گورنر تھے. ڈائریکٹ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مصر کے پاس چلے گئے. مصر کے گورنر جو تھے انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھتے ہی کیا فرمایا؟ ما جاء بک یا ابا ایوب، اے ابو ایوب کس مقصد سے آئے ہو؟ کس لیے آنا ہوا ہے مصر؟ مدینہ سے مصر کیوں آئے ہو؟ فرمایا میرے ساتھ ایک آدمی بھیج دو، مجھے عقبہ بن عامر کے پاس پہنچا دے. مقصد نہیں بیان کیا. امیر مصر سے کہہ رہے ہیں حضرت ابو ایوب کہ مجھے ایک آدمی دے دیجیے جو عقبہ بن عامر کے گھر پہنچا دے. امیر مصر نے آدمی دے دی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے جانے کے لیے. اب جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت عقبہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور دروازے پر پہنچتے ہیں تو جب حضرت عقبہ کو معلوم ہوا تو دوڑے دوڑے باہر آئے کہ کیا بات ہے، ابو ایوب مدینہ سے چل کر میرے پاس آئے ہیں. دوڑے دوڑے کوئی بڑی بات تو نہیں. وہ دوڑے دوڑے گھر سے باہر آئے اور اس کی وجہ پوچھی کہ ابو ایوب انصاری اب کیوں آئے ہیں یہاں پہ. تو اب انہوں نے اپنا مدعا عرض کیا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں حدیث سمعته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يبق سمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری وغیر. اے عقبہ ایک حدیث ہے جس کو میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا ہے اور اس حدیث کو سننے والے اس دنیا میں اس وقت میں اور تم ہو، اور جتنے تو وفات فرمائے زندہ میں صرف میں اور آپ ہی ہیں اس حدیث کو سننے والے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فی ستر المومن. اچھا وہ حدیث مومنوں کی عیب پوشی کے بارے میں ہے. قال عقبہ. اب حضرت عقبہ نے وہ حدیث سنا دی جو سرکار سے سنی تھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. اے ابو ایوب انصاری ہاں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی تھی اس مجلس میں. مجھے یاد ہے. کیا ہے؟ من ستر مؤمنا فی الدنیا لعورت سترہ اللہ یوم القیامہ. وہ حدیث کا الفاظ یہ ہے من ستر مؤمنا فی الدنیا لعورت سترہ اللہ یوم القیامہ. فقال ابو ایوب صدقت. حدیث کے الفاظ حضرت عقبہ بن عامر نے کہا کہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ من ستر مؤمنا فی الدنیا. حدیث کتنی پیاری حدیث ہے. کیا ہے؟ دنیا میں اس زمین پر اس دھرتی پر اگر کوئی مسلمان ایک مسلمان کے عیب کو چھپا لے گا، اس کی کمی کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، چھپا لے گا، کیا ہے؟ سترہ اللہ یوم القیامہ. اللہ اس ایک کام کی وجہ سے بروز قیامت اس شخص کے تمام گناہوں کو چھپا دے گا، ظاہر نہیں کرے گا. دنیا میں ایک مسلمان کے بارے میں جانتا تھا کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اس نے کسی سے بیان نہیں کیا، اس کو چھپا دیا، تو اللہ نے یہ صلہ دیا کہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو اللہ پوشیدہ کر دے گا، لوگوں سے چھپا دے گا. یہ حدیث پاک ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اور حضرت ابو ایوب نے سنا، اور یہ عقبہ بن عامر بھی سنی تھی. اب جب یہ حدیث انہوں نے سنا دیا
تو اب حضرت ابو ایوب انصاری کو یاد آ گیا، کہہ رہے قال فقال ابو ایوب صدق. اب حضرت ابو ایوب انصاری کہتے صدقت، آپ نے سچ کہا، ایسا ہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. کنفرم ہو گیا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے کون سی حدیث فرمائی تھی. حضرت ابو ایوب انصاری کو جو شک تھا وہ شک ختم ہو گیا حضرت عقبہ بن عامر کے اس حدیث کو بیان کر دینے سے. اب جانتے ہیں اس کے آگے سنو. اب جب حضرت ابو ایوب انصاری کو کنفرم ہو گیا حدیث کہ سرکار نے یہی فرمایا تھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کا پہلے کا علم تھا لیکن کچھ شبہ ہو گیا تھا، بات ختم. اب ذرا یہاں پہ دیکھیں، حضرت ابو انصاری کا کام ہو تو وہاں رکتے نہیں ہیں. دیکھیں حدیث کے الفاظ ہے فَأَتَى أَبُو أَيُّوبَ رَاحِلَتَهُ. یہ کام ہو گیا ان کا، حدیث کنفرم کر لی، دین کی بات معلوم کر لیا. فَأَتَى أَبُو أَيُّوبَ رَاحِلَتَهُ فَرَقِبَهَا. ابو ایوب انصاری فوراً آتے ہیں، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں. وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور مدینہ واپس چلے جاتے ہیں، کچھ بات نہیں کرتے. وَمَا حَلَّ رِحْلَهُ، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں پر اپنا کاجاوا بھی نہیں کھولا ہے اور وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصر آنے کا مقصد، ہزاروں کلومیٹر دور سفر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا، دین کی بات جو ان کو معلوم تھی اس میں کچھ شبہہ تھا، اسی کو کنفرم کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور حضرت ابو ایوب انصاری گئے اور اس بات کو کنفرم کر کے واپس چلے آئے. اس سے آپ اندازہ لگائے ایک ایک دین کی بات کو، ایک ایک حدیث کو کتنی محنت کے ساتھ، کتنی مشقت کے ساتھ صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے، روایت کی ہے، اور علم کو کتنا ان لوگوں نے حاصل کیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح سے ان لوگوں نے حفاظت. لیکن بتاؤ آج بہت بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے، جن لوگوں کو استنجا کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم، گوگل پر حدیث سرچ کر لی، حدیث میں فلاں 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 آیا ہے، اب وہ مفتی بن گیا ہے. کیا کرتے؟ حدیث میں ایسا ہے، یہاں ہاتھ اٹھانا ہے، وہاں نہیں اٹھانا ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. حدیث کا درس دے رہا ہے، الف با تا سے واقف نہیں ہے، حدیث کا درس دے رہے ہیں. وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث قوی ہے. ارے ذرا آپ حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھیں، ایک حدیث کے الفاظ کو صحیح کرنے کے لیے، شبہہ کو دور کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور سفر کر رہے ہیں. گوگل پر سرچ کر لیا، اپلیکیشن آ گیا ہے حدیثوں کا، اس پر سرچ کر لیا اور بہت بڑے علامہ بن گئے حدیث کے بارے میں. ایمان آ گیا ہے. اب ہر بات میں حدیث، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. ارے حدیث کے پہلے ہاتھ سے واقف ہو جاؤ، اس کے بعد کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے. یہ 12-15 سال لگ جاتے ہیں صرف بخاری کو الٹنے کے لیے. بخاری کا ایک عبارت پڑھنے کے لیے 12 سال مدرسوں میں پڑھنا پڑتا ہے، رگڑنا پڑتا ہے، تب جا کے بخاری کا ایک عبارت پڑھ پاتا ہے انسان. اور آج گوگل پر اردو میں سرچ کر لیا، انگلش میں سرچ کر لیا، اور بڑے علامہ اور محدث بن گئے، اور علماء کرام پر، بلکہ امام الائمہ امام اعظم پر اعتراض کر بیٹھے، انہوں نے حدیث کے خلاف عمل کیا. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ بہت بڑی نادانی ہے جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اسے کے چکر میں نہ آئے، آپ علم حاصل کریں. آپ دیکھیں ہمارے اسلاف نے کتنی محنت سے علم حاصل کیا ہے اور کتنی تگ و دو انہوں نے اس بارے میں کی ہے. خیر اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، بیان کر کے چلے جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا. تو اس سے بتانا مقصد یہ ہے کہ علم کی راہ میں، علم کی طلب میں ہمارے اسلاف نے کتنی مشقت کی ہے، کتنی محنتیں کی ہیں. اب یہاں پر ایک بات کنفرم کر دوں کہ شریعت میں یہ کیٹیگری نہیں بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا کا علم ہے
یہ دین کا علم ہے. کتنے علوم ہیں, سب کا سر چشمہ مذہبی اسلام سے ہے. کوئی ایسا علم اور ایجوکیشن نہیں ہے جس کی اصل قرآن عظیم میں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا ہر طرح کا علم حاصل کرنا ہے ہم کو. شریعت نے کسی علم کو پڑھنے سے منع نہیں کیا. پیغمبر کے ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم لو بالسین, علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. وہ کون سا علم ہے جو چین میں ہے؟ اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا ہی دور ہے تم کو جانا پڑے جاؤ, لیکن ایک حدیث کے مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو چین کی طرف ہے اتنی دور دور. کتاب پڑھے, ہر طرح کا علم حاصل کرے, ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ علم کی جو تقسیم کر دیا گیا کہ حساب پڑھے گا تو یہ دنیاوی علم ہے, سائنس پڑھے گا تو یہ دنیاوی علم ہے, قرآن پڑھے گا تو یہ دینی علم ہے, یہ تفریق سن 1857 کے بعد کی گئی ہے. انگریزوں نے جب اپنا ایجوکیشن سسٹم لاگو کیا اور اس وقت جو نظام تعلیم پورے ہندوستان میں رائج تھا اسلامک ایجوکیشن کا, اس کو ختم کر کے انہوں نے اپنا ایجوکیشن جو لاگو کیا وہیں سے انہوں نے تفریق کر دیا یہ دینی علم ہے وہ دنیاوی علم ہے. ورنہ آپ سن 1857 سے پہلے کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, تاریخ اٹھا کر مطالعہ کریں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس زمانے میں سپریم کورٹ کا انسان جج بھی ہوتا تھا اور عالم دین بھی ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں کورٹ کے وکیل تھے اور عالم دین بھی ہوا کرتے تھے. ملا جیون علیہ رحمت و رضوان یہ گورنر بنائے گئے تھے. تفسیرات احمدیہ کے مصنف حضرت اورنگزیب جو بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کیا, ان کے استاد سے ملا جیون بہت بڑے محدث مفسر تھے, گورنر تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چکر میں نہ پڑے یہ دینی علم ہے یہ دنیاوی علم ہے, آپ کو ہر علم سیکھنا ہے, ہر طرح کے علوم حاصل کرنے ہیں. شریعت نے کہیں سے حد بندی نہیں کی ہے. ہاں اس چیز کو شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ایمان, عقائد جن سے ہماری اصلاح ہو ان علوم کو پہلے ضرور سیکھ لیں جس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے, دین کی حفاظت ہو سکے, عمل کی اصلاح ہو سکے. اتنا حاصل کرنا سب پر ضروری ہے. اتنا سب کو علم دے دیں, اس کے بعد جو پڑھانا ہے پڑھاؤ. اس کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی انسان چلا جائے گا, کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھے گا, وہ بہکے گا نہیں, اسلام سے پھرے گا نہیں. جب اس کے پاس عقیدہ مضبوط ہو جائے گا, عقیدے اس کے پختہ ہوں گے تو کہیں بھی پڑھے گا, بہکے گا نہیں وہ. اس لیے عقیدے کی بنیادی تعلیم یہ فرض قرار دیا گیا ہے. تو ان کا علم سب کو سکھانے, بچوں کو بچیوں کو سب کو اس کا سکھانا ضروری ہے. اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جو ایجوکیشن سسٹم انگریزوں نے رائج کیا تھا, کیونکہ ان کا مقصد ہی تھا لڑانا, اسلام سے برگشتہ کرنا. میں آپ کو ایک رپورٹ بیان کر رہا ہوں. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی, ان کی وفات ہوئی 1932 میں. یہ بیروت لبنان کے رہنے والے تھے. لبنان ایک اسلامک کنٹری ہے, اسلامک ملک ہے. فرنگیوں نے, عیسائیوں نے نظام تعلیم کیسے وہاں پہ بدلا ہے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. 1 صدی پہلے کی بات ہے. بیروت لبنان اسلامک کلچر, اسلامک کنٹری, وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کیسے لاگو کیا علامہ یوسف بن نبہانی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں واضح رہے کہ میں شہر بیروت میں 15 سال سے زیادہ تک قیام پذیر رہا. بیروت جو سٹی ہے وہاں پہ 15 سال سے میں رہ رہا ہوں. اس دوران عیسائی اسکولوں کے کچھ حالات سے آگاہ ہوا.
عیسائی مشنریز، عیسائی کانوینٹ اسکول جو تھے اس کے حالات سے میں واقف ہوا، جن میں اپنے یا اپنے زیر اثر بچے کو داخلہ کرانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے بیان کرتے ہیں۔ دیکھو، بیروت شمالی سمندر کے ساحلی شہروں میں ایک عظیم شہر ہے۔ یہاں انگریزوں نے بڑے بڑے اسکول کھولے۔ دیکھیں، اسلامک کنٹری ہے، مسلمان رہنے والے ہیں، لیکن انگریزوں نے بڑے بڑے اسکول کھولے اور ان پر بہت پیسہ خرچ کیا، بہت پیسے خرچ کیے، بہت اچھا بنایا۔ ان میں تعلیم اور تمام مذاہب کے طلباء کے لیے داخلے کی عام اجازت دے دی، فری میں، جو چاہے اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، داخلہ لے سکتا ہے۔ انگریزوں نے بہت اچھا خوبصورت اسکول بنائے ان لوگوں نے، اور ایجوکیشن کو فری کر دیا کہ جو چاہے آئے ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ لیکن انگریزوں نے ایک شرط اس میں رکھ دی۔ دیکھیں کیا شرط ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے سب سے اہم شرط یہ رکھی کہ ہر طالب علم کو نصرانی دین سیکھنا ہوگا۔ جو کرسچن مذہب سیکھے گا، نصرانی دین سیکھے گا، انہی بچوں کو، انہی اسٹوڈنٹس کو فری میں ایڈمیشن دیا جائے گا اور پڑھایا جائے گا۔ یہ شرط رکھی۔ دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں، ہر طالب علم کو نصرانی دین سیکھنا ہوگا اور اس کے اسکول کے گرجا گھر میں عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرنی ہوگی۔ جو اس شرط پر اترے گا، شرط کو مانے گا، ان کا ہم داخلہ لیں گے۔ اسکول تو کھول دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو سنبھال لیں گے، ایڈمیشن کرا دو، اپنے بچوں کو گھر پر دین سکھا لیں گے، ایڈمیشن کرانے تو فری میں ایڈمیشن ہو رہا۔ وہاں کے مسلمانوں نے، ناقبت اندیشوں نے بچوں کا داخلہ اس اسکول میں شروع کرا دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ عیسائی بچے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلم بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ ان کے عقیدے کو پر حملہ کر دیا گیا اور گرجا گھروں میں ان مسلم بچوں کو بھی اسکول میں عبادت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اب جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جب اسی ماحول میں ڈھلیں گے تو دھیرے دھیرے وہ عیسائی کلچر کے دل دادا ہو جائیں گے اور اسی کلچر کو صحیح ماننے لگیں گے اور اسلام کو مخالف ہو جائیں گے، اسلام کے خلاف ظاہر کرنے لگیں گے۔ یہ بیروت اور اسلامی ملک میں انگریزوں نے یہ کیا۔ ہندوستان بھی اس سے دور نہیں ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ دور سلطنت میں جو بھی مدارس چلتے تھے، گورنمنٹ کی طرف سے اس کے انتظام و انصرام انگریزوں کا تسلط ہوا، سارے مدارس بند۔ اب انہوں نے اپنا اسکول جگہ جگہ کھولنا شروع کیا انگریزی تعلیم کے نام پر، اور انہوں نے اپنا کلچر، اپنی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا۔ اور سب سے بڑا اٹیک انہوں نے سلیبس کے اوپر کیا۔ نصاب تعلیم جو پڑھایا جاتا ہے اس میں توڑ مڑوڑ کر دیا۔ جو ہسٹری بچوں کو سکھایا جا رہا تھا، پڑھانا جانے والا تھا، اس میں انہوں نے اپنے منمانی کر دیا۔ اسلام کو ایک دہشت گرد کی شکل میں بنا کر انہوں نے پیش کیا۔ بڑے بڑے ہمارے جو بزرگ اور مجاہدین گزرے ہیں، ان کو انہوں نے سامنے لا دیا اور کہا دیکھو اتنے بڑے لٹیرے تھے، اورنگزیب بھی اتنے بڑا لٹیرا تھا، اتنے معاذ اللہ انہوں نے مندروں کو توڑا۔ اس طرح کے ان لوگوں نے سلیبس میں باضابطہ لکھا، جبکہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس سے ہو کیا رہا ہے؟ مسلم بچے جو پڑھ رہے ہیں، ہسٹری تو کچھ آتی نہیں، جو پڑھایا جا رہا ہے ذہن میں بیٹھتا جا رہا ہے۔ اب جب پڑھ کے نکل رہے ہیں تو وہی جو پڑھایا ہے وہی نہ سامنے آئے گا۔ اسلام کے بالکل کٹر دشمن ہو جا رہے ہیں، جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اسلام کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات کریں گے، طرح طرح کے کمنٹ کریں گے خود اپنے ہی مذہب پر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارے تعلیمی ماحول میں اور تعلیمی نظام میں ایسا بدلاؤ کیا کہ ہمارے بچے خود اس کی طرف راغب ہو گئے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔
اس لیے ضرورت ہے. اور جانتے ایک آخری بات سن لیجیے، یہ کس طرح سے بیروت کی بات چل رہی تھی، عیسائی کس طرح سے بچوں کے ذہن کو تبدیل کر رہے ہیں. اسی کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کسی کالج میں یہ سسٹم تھا کہ ہر طرح کے بچے تھے، مسلم بچے بھی تھے، عیسائی بچے بھی تھے. استاد کی طرف سے یہ اعلان ہوا، عیسائی بچوں کو کہا گیا کہ مسلمان بچوں سے کہ آپ لوگ اللہ کو پکارو، اپنے پیغمبر محمد کو پکارو اور کہو اے اللہ، اے محمد رسول اللہ، ہم کو چاکلیٹ دے دیجیے، چاکلیٹ مٹھائی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 5 سال 4 سال 6 سال کے. ان کو کہا جا رہا ہے اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو مٹھائی دیجیے، چاکلیٹ دیجیے. بچوں نے ایسا کہا، مٹھائی نہیں ہے، چاکلیٹ نہیں ہے. اب دوسرے طرف کرسچنز، عیسائی بچے بیٹھے تھے. ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے اے بچوں، اب تم لوگ کہو اے عیسیٰ مسیح، ہم کو چاکلیٹ دے دیجیے، ہم کو مٹھائی دے دیجیے. اب جانتے ہیں ان لوگوں نے ایک سسٹم لگا ہوا تھا، مٹھائی کہیں پہ لٹکا رکھا تھا اور ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. عیسائی بچے، کرسچن بچے نے جو یوں کہا کہ اے عیسیٰ مسیح، ہم کو مٹھائی اور چاکلیٹ دے دیے، ان لوگوں نے فوراً ریموٹ دبائی اور چھت سے کہیں مٹھائی لٹکا تھا اور فوراً نیچے گر گیا. کرسچن بچے خوش کہ یار میں نے عیسیٰ مسیح کا نام لیا، مٹھائی چاکلیٹ فوراً آ گیا. اور مسلمان بچے افسوس، اللہ کا نام لیا ہم نے، رسول اللہ کا نام لیا، مٹھائی نہیں آئی. اب بچے، اس چھوٹے چھوٹے بچے کو کیا معلوم، ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا معاذ اللہ، اللہ میں کوئی پاور نہیں ہے، معاذ اللہ رسول اللہ میں کوئی پاور نہیں ہے، پاور تو عیسیٰ مسیح میں. کیونکہ بچوں نے جو ہی عیسیٰ مسیح کا نام لیا، مٹھائی آ گئی. اب بچے کے ذہن وہیں سے بدل، مائنڈ ابھی 6 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، مائنڈ وہیں سے بدل گیا کہ طاقت عیسیٰ مسیح میں ہے. اب دیکھیں ابھی 6 سال کا ہے، اب دھیرے دھیرے ان کی تربیت وہ کر رہا ہے. اور پوری تعلیم مکمل ہونے تک، تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ پورا کرسچن نصرانی ہو جاتا ہے. یہ نتیجہ ہوا ان کے بنائے ہوئے نصاب کو پڑھانے کے کہ ہمارے بچے دھیرے دھیرے اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اب ان عالم میں ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم حد بندی نہیں کر رہے کہ فلاں پڑھاؤ، فلاں جگہ نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ ہر جگہ، لیکن اپنے مذہب، اپنے دین کے عقیدے کو، مسائل کو ان بچوں کے ذہن میں پہلے راسخ کر دیا جائے تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر نہ بھٹکیں. ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ارتداد کا جو فتنہ اٹھا ہے اس وقت پورے ہندوستان میں، اور مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ معاذ اللہ مذہب بدل کر جو شادیاں کر رہی ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بچیوں کو دینی عقیدہ سکھایا ہی نہیں، دین کو مضبوط بنایا ہی نہیں. ورنہ ہمارا اسلام، ہماری تاریخ تو اتنی زبردست رہی ہے کہ ہماری ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو جلا دیا گیا ہے، ان کے شوہر کو جلا دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دین سے نہیں گریں گے. حضرت سمیہ کا اور بڑے بڑے صحابیہ کا ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پورے خاندان کو سامنے جلا دیا گیا ہے، پھر بھی ہمارے ماں اتنی مضبوط تھی عقیدے کے اعتبار سے کہ مذہب نہیں بدلا، مذہب کو چینج نہیں کیا. حضرت بلال حبشی کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، پتھروں پر، سینے پر آگ رکھ کر گھسیٹا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کلمہ چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا. اس طرح بے شمار واقعات ہیں. لیکن اگر کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں تھوڑی پیسے کی لالچ میں آ کر، پیار محبت کی لالچ میں آ کر دھرم بدل دے رہی ہے، دین بدل دے رہی ہے، یہ بہت سخت بات ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دینی تعلیم ضرور دے، چاہے بچہ ہو، بلکہ بچوں سے زیادہ بچیوں کو دینی تعلیم کی سخت ضرورت ہے. کیونکہ بچی جب ماں بنے گی تو جو تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنے بچوں کو بھی اسی ماحول میں ڈھال لے گی. اس لیے بچوں کے ساتھ بچیوں کو بھی دینی تعلیم
ضرور دیں۔ مذہب اسلام نے بہت ہی اہمیت دی ہے اس بات کی، اس لیے یہ جو فتنہ ہمارے اوپر آیا ہے ارتداد کا یا دین سے بے راہ روی کا، یہ ہمارے نہ جاننے کی وجہ سے ہے، دینی احکام نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ہم کو دین سیکھیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو ضرور سکھائیں۔ اس وقت جن مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جن چیزوں سے ہم جوجھ رہے ہیں، ان میں فکری ارتداد سامنے ہے۔ ہم اپنے ہی مذہب پر، ہم اپنے ہی پیغمبر پر، اسلام پر اس اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اسلام کو پڑھا نہیں ہے۔ اسلامی احکام کو پڑھیں۔ اب یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کو بچیوں کو تعلیم تو دلا رہے ہیں، لیکن اسلامی تشخص برقرار رہے۔ ہماری بچیاں اگر کالج اسکول میں جا رہی ہیں تو ہمارے بھائی اور اپنے والد لوگوں سے گزارش کروں گا مکمل پردے کے ساتھ جائیں وہ اپنے کالج میں، اسکول سے بالکل پردے کا اہتمام ضرور کریں حجاب کے ساتھ۔ اور ہمارے نوجوان بھی اس پر نظر رکھیں۔ سوسائٹی میں، معاشرے میں اس طرح کی بات اگر سامنے آئے تو اس کو پیدا بڑھنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات غیر کی طرف سے، ہماری بہن بیٹیوں کی طرف سے سازش رچائی جا رہی ہے تو فتنہ بڑھنے سے پہلے ختم کر دیا جائے، ورنہ آنے والا سخت دور ہے۔ آپ یقین جانیں اگر ایک بھی کوئی ہمارے معاشرے کا دھرم بدل لیا تو یقین جانیں وہ ایسا داغ ہمارے دامن پر لگے گا، کروڑوں روپے کی مسجد بنا لیں گے پھر بھی وہ داغ نہیں دھلے۔ اس لیے ضرورت ہے مذہبی تعلیم کو حاصل کرنے کی۔ مذہب اسلام کے تعلق سے پیغمبر اسلام نے جو فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے علم دین ضرور سکھائے۔ اور اس طرح کی جو محفل منعقد ہوئی ہے انشاءاللہ اس پر بہت ہی اچھے موضوعات کا انتخاب کر کے فکری اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا ذہن بالکل سادہ ہوتا ہے۔ جو چیز ان کے ذہن میں بیٹھایا جائے گا بچپنے میں وہی بیٹھ جائے گا ہمیشہ کے لیے، بالکل کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ تو ایک سادہ کاغذ پر اگر آپ کچھ لکھیں گے تو وہی لکھا جائے گا۔ اسی طرح یہ بچوں کا ذہن بالکل سادہ کاغذ ہے، جس طرح کی تعلیم بچپن میں اس کو دی جائے گی وہی تعلیم ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور زندگی بھر وہ مٹے گا نہیں۔ اس لیے بچپنے میں دینی تعلیم ضرور دلائی جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے الدین والنصیحہ، دین یہ خیر خواہی کا نام ہے، اس لیے ہماری اور ذمہ داری ہے کہ خیر خواہی کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور عام مومنین کے لیے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے